اسلام کے نظریے کو نہیں دیکھ رہے. اسلام کا، ویسے تو ہر دین کا، لیکن بالخصوص اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ انسانوں پر توجہ فرمائیے گا، سمجھیے گا، انسانوں پر حکومت کا، انسانوں کا قانون بنانے کا در حقیقت حق صرف اللہ کا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی قانون، کوئی بات قابل قبول نہیں ہے اس کے مقابلے میں. ہاں، اس کے قانون نے جو بنیادیں بتا دی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والے زمانوں میں قوانین بنانا، ان کے سائے میں، ان کی لیمٹس میں رہتے ہوئے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی آئے اور خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کے مطابق ڈیسیجن کرے، فیصلہ کرے، مثلا عدالت کا قاضی ہو، تو قرآن نے 3 ڈگریاں دی ہیں ان کو. گمراہ یہودی اور اس زمانے کے گمراہ جو تحریف کر چکے تھے اپنے دین کو، مسیحی، وہ تورات و انجیل کے قوانین میں رد و بدل کر دیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے، مالداروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے نرمیاں کر دیتے تھے، کمزوروں کو سخت سزا دیتے تھے، کتاب خدا، قانون خدا کی تحریف کر چکے تھے. تو سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 ڈگریاں دی ہیں. فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق حکم نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم. پھر دوسری آیت میں فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہے. اور پھر تیسری آیت میں فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ کافر ہے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے. اب اگرچہ قرآن کا پڑھنے کا یہ فارمولہ یاد رکھیں، اگرچہ نازل ان کے بارے میں ہوئی ہے لیکن فارمولہ سب کے لیے. قرآن کو جب بھی پڑھیں، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی مذمت کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہی بات آپ میں بھی پائی جاتی ہے، اگر وہی نظریہ آپ کے مذہب میں بھی آج پایا جاتا ہے جس نظریے کی قرآن نے مذمت کی ہے، تو پھر یہ کہہ کے آگے نہ چلے جائیں کہ یہ یہودیوں کے لیے بری بات ہے، لیکن ہم تو چونکہ مذہب برحق پر ہیں، ہم کریں تو ٹھیک ہے. اللہ نے جس بات کو، جس نظریے کو غلط کہہ دیا وہ قیامت تک غلط ہے، اور قرآن کا حصہ خدا نے بنایا ہی اسی حکمت سے تاکہ قرآن پڑھنے والا جان لے کیسے نظریات گمراہ قوموں کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان میں سے ایک نظریہ اشارہ کر کے آگے چلے، اگر گراں نہ گزر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ نظریہ کیا ہے کہ ہم تو پکے جنتی ہیں. جو ہمارے مسلک میں ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، کل بھی عرض کی تھی، جو ایک آنسو بھائی پکا جنتی ہے، یہ اس حدیث کو باقی شریعت سے کاٹ کر، باقی ائمہ کے فرمان سے کاٹ کر بیان کرنا، یہ بدترین خیانت ہے مکتب کے ساتھ. دیکھیں ایک بندہ آتا ہے مجلس میں آنسو بہاتا ہے، باہر جا کے وہی کام کرتا ہے جو کام کرنے والوں نے حسین کو رلایا. حرکتیں وہی والی، کام، افعال، اعمال وہی والے، اور جو حسین نے سکھائے ہیں وہ اعمال نہیں ہیں، لیکن روتا ہے. یہ رونا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ رونا مراد ہے، اور وہ آنسو نہیں ہے، موتی ہے، قیمتی ترین، کہ جو آنکھ میں اس لیے آئے کہ فرش عزا پر بیٹھ کر حسین پر ہونے والے ظلم کو سن کر بیٹھنے والا سوچے کہ میرا آقا کیسا تھا اور میں کیسی زندگی گزاروں. یہ غم والا آنسو بھی ہو اور مولا سے حیا والا آنسو بھی ہو. وہ آنسو طاقتور ہے، ہر آنسو طاقتور نہیں ہے.
جو گناہ بخشوانے کی طاقت رکھتا ہے، آپ توجہ کریں، اس کے دو پہلو ہیں کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے آپ کے اندر سے گناہ ختم کرے گا اور جو آپ کر چکے وہ بخشوا دے گا، اور اگر آپ کے اندر سے وہ غم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ گناہ ختم کرے، آپ کے اندر کو پاک کر دے، تو سمجھ لے کہ وہ اگلا اثر بھی اس کا نہیں ہوگا۔ پہلا اثر ہوگا، روکے گا اور بخشوائے گا۔ جیسے نماز ہے نا، نماز کیا کرتی ہے؟ جو اللہ نے نماز بتائی ہے وہ گناہ بخشواتی ہے، لیکن پہلے روکتی ہے پھر بخشواتی ہے۔ جو روک نہ رہی ہو وہ اصل نماز ہی نہیں ہے کہ بخشوائے۔ اسی طرح غم حسین میں بہنے والا ایک آنسو اگر آپ کو گناہ سے نہیں روک رہا تو وہ آنسو ہے ہی نہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ سارے گناہ اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا، اس لیے کہ وہ حقیقی آنسو وہ ساری نجاست ساتھ لے جائے گا، وہ ایک نیا انسان بنا دے گا، اسی طرح جس طرح آپ جناب حر کا قضیہ سنتے اور قصہ سنتے، پھر ایک نیا انسان ہے، ایک انقلاب برپا کر دیا امام حسین کے نام نے، اور نام حسین ایسا ہی ہے۔ ہاں، معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ ذکر سنتا ہے، یہ ذکر اپنی تاثیر میں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بیج دنیا کا بہترین بیج ہو، لیکن جس زمین میں لگایا جانا ہے اگر وہ زمین بہت زیادہ خراب ہو چکی ہو تو ہو سکتا ہے دنیا کا بہترین بیج بھی اس میں پودا نہ بن سکے، کیونکہ زمین بہت خراب ہے، زمین اچھی فصل نہیں اگا سکتی، اگاتی ہے تو وہ کانٹے دار اور بدنما جھاڑیاں وہ اگاتی ہے، لیکن جو فائدے مند چیزیں دینے والی فصل ہوتی ہے وہ نہیں اگاتی۔ گناہ انسان کے اندر کی زمین کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، جتنا انسان گناہوں میں حد سے بڑھ گیا ہے اتنی ان اچھی چیزوں کی تاثیر اس پہ کم ہو جاتی ہے، جیسے بنجر زمین پہ کم ہو جاتی ہے۔